حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ جب نسبت ہوئی اللہ کے حبیب کے ساتھ، اس نسبت کے بعد کبھی نسبت ٹوٹی نہیں۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو پھر وہ ملاقات کے اندر کبھی انقطاع نہیں آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو پھر کبھی جدا نہیں ہوئے۔ وہ ہستی کون سی ہے کہ جس کی نسبت اتنی پختہ ہے؟ اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نسبت ایسی ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تذکرہ کرتے تو ان کے تذکرے میں الفاظ کچھ یوں ہوتے کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے واپس آئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، میں نے ابو بکر اور عمر نے کھانا کھایا، میں نے ابو بکر اور عمر نے سفر کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے کٹھے جنگ لڑی۔ یعنی جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جانے آنے کا ذکر فرمایا تو ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر ضرور کیا کرتے۔ ایسی نسبت ہوئی ابو بکر کی نبی پاک کے ساتھ، بلکہ ان دونوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب تک حیات رہے نبی پاک کے ساتھ رہے، جب تک حیات رہے یہ دونوں نبی پاک کے ساتھ رہے۔ اور یہ نسبت اور یہ قربت اللہ کے ہاں اتنی محبوب اور اتنی مقرب ہوئی کہ حیات میں ابو بکر و عمر نبی پاک سے جدا نہیں ہوئے، وفات کے بعد رب نے اپنے نبی سے جدا ہونے نہیں دیا، رب نے ان دونوں کو اپنے نبی سے جدا ہونے نہیں دیا، ایسی قربت نصیب ہوئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تو پھر حکم ہوا کہ بھئی جو کھڑکیاں اور دروازے جن جن صحابہ کے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سارے بند کرو۔ کھڑکیاں دروازے بند کروا دیے، لیکن ایک دروازہ کھلا رہا، ایک کھڑکی کھلی رہی۔ وہ دروازہ کس کا تھا؟ وہ دروازہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ان کا دروازہ مسجد کی طرف رہنے دو، اور ایک کھڑکی کھلی رہی۔ وہ کھڑکی کس کی تھی؟ وہ کھڑکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑکی کھلی رہنے دی۔ اب اس میں نبی پاک کی طرف سے اشارہ یہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر سے ایسی محبت تھی کہ نبی پاک چاہتے تھے کہ گزرتے ہوئے میں ابو بکر کو دیکھتا رہوں، ابو بکر کھڑکی سے مجھے دیکھتا رہے۔ اس وجہ سے وہ کھڑکی بند نہیں کرنے دی۔ ابو بکر سے نبی پاک کو اتنی محبت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑے اونچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی ذاتی کام کروانا ہوتا تو سب سے پہلی آواز ابو بکر کو دیتے، سب سے پہلی آواز۔ آقا کی چاہت یہ ہوتی کہ میرا کام ابو بکر کرے، کیوں کہ ابو بکر جب میرا کام کرتا ہے تو میرا سمجھ کے نہیں اپنا سمجھ کے کرتا ہے۔ اتنی قربت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پہلی کوشش ہوتی کہ ابو بکر میرا کام کرے، تو پہلی آواز ابو بکر کو دی جاتی۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں عموماً ہمارا بھی اس طرح کا مزاج ہوتا ہے کہ بچوں میں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چاہت ہوتی ہے اسی سے سارے کام کروں۔ شاگردوں میں شاگرد ایسا ہوتا ہے کہ استاد کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے سارے کام یہی کرے۔ اب اس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا کام اس سے اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتماد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی آواز ابو بکر کو دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کو محبت تو سارے صحابہ سے تھی، لیکن جس ذات کے ساتھ سب سے بڑھ کر حضور پیار کرتے تھے اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ آقا تمام صحابہ سے بڑھ کر ابو بکر سے پیار کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ قابل اعتماد ہیں۔
آقا سب پہ اعتماد کرتے تھے، لیکن جس پر سب سے بڑھ کر حضور نے اعتماد کی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی آواز ہوتی ہے ابو بکر آؤ فلاں کام کرو۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوٹھی بنوائی اپنے لیے چاندی کی۔ اب چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے 4.5 ماشے کی ایک جائز ہے، ایک سے زائد نہیں، اور مرد نہ سونا پہن سکتا ہے، نہ پیتل پہن سکتا ہے، نہ تانبا پہن سکتا ہے، نہ لوہا پہن سکتا ہے، صرف چاندی، اور چاندی 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تو چاہا کہ اس پر اپنے رب کا نام لکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے سکون نہیں ملتا تھا جب تک اپنے رب کو یاد نہ کر لیتے، تو دل چاہا کہ میری انگوٹھی پر میرے رب کا نام ہونا چاہیے۔ اب تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو آواز دی، ابوبکر حاضر خدمت ہوئے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابوبکر جاؤ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر میرے رب کا نام لکھوا کر لاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے گئے، خطاب کے پاس جب پہنچے تو خطاب سے کہا کہ اس پر اللہ کا نام لکھو۔ جب انگوٹھی اس کے حوالے کی تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ابوبکر تو نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی رب کا نام ہے رب نے اپنے حبیب کا نام ساتھ ضرور رکھا ہے۔ ہر جگہ پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو بکر تو ان دونوں ناموں میں جدائی کیسے کر سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا ہے خطاط رب کا بھی نام لکھ، میرے نبی کا بھی نام لکھ، انگوٹھی پر رب کا بھی نام لکھ، میرے نبی کا بھی نام لکھ۔ تو دونوں نام خطاط نے لکھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی لی، واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انگوٹھی پیش کی، دینے کے بعد تھوڑے سے سائڈ پر ہٹے تھے کہ آقا نے آواز دی ابو بکر واپس آؤ۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس پر ایک نام لکھوا کر لا، میرے رب کا نام لکھوا۔ ابو بکر اس پر تو 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ایک نام کا تھا، لیکن میں نے آپ رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا کیوں؟ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام میرے رب کے نام سے جدا ہو، تو آپ کا نام بھی رب کے نام کے ساتھ لکھوایا ہے۔ یا رسول اللہ کون سے 3 نام ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک تو میں اللہ کا نام لکھا ہے، دوسرا اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے، اور تیسرا اس پر ابو بکر کا نام لکھا ہے۔ تیسرا انگوٹھی پر ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ پھر بات میری سمجھ سے باہر ہے، میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبریل کھڑا ہے میرے پاس، اور جبریل مجھ سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے حبیب، ابو بکر کے دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا ہو، اور آپ کے رب نے گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو۔ رب نے گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کا نام میرے نبی کے نام سے جدا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام انگوٹھی پر ابو بکر نے لکھوایا ہے، اور ابو بکر کا نام انگوٹھی پر آپ کے رب نے لکھوایا ہے۔ آپ کے رب نے ابو بکر کا نام انگوٹھی پر لکھوایا ہے کہ ابو بکر نے آپ کی جدائی رب کے نام سے گوارا نہیں کی، رب نے ابو بکر کی جدائی آپ کے نام سے گوارا نہیں کی۔ یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بڑی اونچی شان عطا کی۔ اے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ابو بکر بڑے اونچے ہیں۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کے وفات کا اور تدفین کا۔ جب آپ کے وفات کا وقت آتا ہے سوموار کا دن ہے، اور سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو وہ دن سوموار کا، عمر 63 سال۔ اب حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال، نبی پاک کے ساتھ مشابہ، دن سوموار کا نبی پاک کے ساتھ مشابہ۔ اب آپ بتائیں کہ جو عمر کا تعین ہوتا ہے کتنے سال کس کو کتنی عمر دینی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کرتی ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دن کس کی وفات کا کون سا رکھنا ہے؟
اس کا تعین کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ابو بکر کو عمر اپنے نبی جتنی عطا فرمائی، اور وفات کا دن بھی سوموار اپنے نبی کا دن عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ابو بکر میرے نبی سے جدا ہو۔ اللہ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر میرے نبی سے کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی جگہ جدا ہو۔ کیوں؟ ابو بکر ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ رہا۔ اب وفات کے وقت بھی رب نے چاہا کہ دن بھی وہی عطا کروں گا جو اپنے نبی کو دیا ہے، اور سال بھی اتنے ہی دوں گا جو اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ تو سوموار کے دن 63 سال کی عمر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اب جب وصال کا دن ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں کہ جناب میری وصیت سنیں۔ جی کیا وصیت ہے؟ جناب مجھے غسل آپ نے دینا ہے، اور غسل اس برتن سے دینا ہے جس برتن سے نبی پاک کو غسل دیا گیا تھا، اور مجھے جب غسل و کفن ہو جائے، جنازہ ہو جائے، نبی پاک کے در پہ لے جانا، اور وہاں جا کر کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے۔ اگر اجازت ملے، دروازہ کھولے تو تدفین کر دینا، نہ کھولے تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ابو بکر وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت علی کو۔ وصیت عموماً اس بندے کو کی جاتی ہے جس پر اعتماد دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری وصیت پوری کرے گا۔ تو ابو بکر حضرت علی کو وصیت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو حضرت علی پہ بڑا اعتماد تھا۔ آج ہمارے ہاں یہ فتنہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ علی ابو بکر کے دشمن ہے، ابو بکر علی کے دشمن ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو دشمن ہوتا ہے اس سے وصیت نہیں کی جاتی، وصیت تو اس کو کی جاتی ہے کہ جس پر سب سے بڑھ کر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میری وصیت پوری کرے گا۔ اور ابو بکر نے حضرت علی کو وصیت کی ہے، پھر حضرت علی نے خوب وصیت اسی طرح پوری کی جس طرح ابو بکر نے کہا تھا۔ تو اگر دشمنی ہے تو پھر وصیتیں نہ کی جاتی ہیں نہ پوری کی جاتی ہیں، نہ تو دشمن کو کوئی وصیت کرتا ہے اور نہ دشمن کسی کی وصیت کو پورا کرتا ہے۔ ابو بکر نے حضرت علی کو وصیت کر کے بتایا کہ ابو بکر کو نبی پاک کے گھرانے سے بڑی محبت ہے، اور حضرت علی نے خوب وصیت پوری کر کے بتایا کہ علی کو اور نبی پاک کے گھرانے کو ابو بکر سے بڑی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میت اٹھاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر پہنچے، وہاں جملے بولے، یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں ادخل الحبیب الی الحبیب، کیا لوگوں جلدی کرو حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اب ان لفظوں پر ذرا غور کریں، لفظ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے ابو بکر کو ملا دو، نبی سے ابو بکر کو ملا دو، الفاظ یہ نہیں ہیں، الفاظ یہ ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک دلیل قائم کر دی کہ لوگوں اللہ کا نبی رب کا حبیب ہے، اور رب کے حبیب کا حبیب ابو بکر ہے، رب کے حبیب کا حبیب ابو بکر ہے۔ قیامت تک دلیل آقا نے قائم فرما دی کہ لوگوں کبھی ابو بکر کو نبی سے جدا نہ سمجھنا، کبھی ابو بکر کو نبی سے جدا نہ سمجھنا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کی تدفین ہوئی۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں کہ جب کسی کی وفات ہونے لگتی ہے تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے، ہم وصیتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے ماں کے قدموں میں جگہ ملنی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے باپ کے قدموں میں جگہ ملنی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے بھائی کے ساتھ جگہ ملنی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیر صاحب کے قدموں میں دفن کرنا، مجھے فلاں صالح اور اللہ کے ولی کے پاس دفن کرنا، مجھے وہاں جگہ ملنی چاہیے تدفین کے لیے۔ ابو بکر کتنا اونچا ہے، ابو بکر کو تدفین کے لیے جگہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ عطا فرمائی ہے، تدفین کے لیے جگہ
اپنے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ابو بکر کو دفن کے لیے جگہ اللہ نے اپنی جنت میں عطا فرمائی ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں اس جگہ کے بارے میں؟ آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے لوگو، میرا منبر بھی جنت میں ہے، میرا گھر بھی جنت میں ہے، میرا گھر بھی جنت میں، میرا منبر بھی جنت میں۔ اس جگہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پر حضور کی تدفین ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس وقت بھی نبی پاک بھی جنت میں ہیں، ابو بکر بھی جنت میں ہیں، عمر فاروق بھی جنت میں ہیں۔ یہ ابو بکر کی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو اپنے ساتھ جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے اہل سنت کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اور حق پر ہیں۔ اب اس بات میں بھی فتنہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، معاذ اللہ طرح طرح کے الزامات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمر فاروق پر، عثمان غنی پر لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چھینی ہے، معاذ اللہ ان کا حق مارا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ انہوں نے حق نہیں مارا بلکہ خلافت نبی پاک نے خود عطا فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات میں اشارتاً کئی مرتبہ ابو بکر کو خلیفہ متعین کر چکے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور آ کر اپنا معاملہ پیش کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مسئلہ حل فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جا اب چلی جا، جب چلنے لگتی ہے تو پوچھتی ہے یا رسول اللہ اگر دوبارہ مجھے کوئی مسئلہ بنے، دوبارہ کام پڑے تو واپسی آپ سے کہاں ملاقات کروں؟ آقا فرماتے ہیں یہیں پر آ جانا۔ پھر سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ موجود نہ ہو تو اپنے مسئلے کے لیے کس سے ملوں؟ آقا فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر سے ملنے، ابو بکر کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنا۔ یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں پھر عمر سے ملاقات کرنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اشارتاً ابو بکر کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، اپنا نائب مقرر کر دیا ہے۔ اب آقا کی نظر میں حضرت علی بھی تھے، آقا فرما سکتے تھے اگر میں نہ ہوا تو علی سے ملاقات کرنا، آقا فرما سکتے تھے اگر میں نہ ہوا تو میرے چچا عباس سے ملاقات کرنا، آقا فرما سکتے تھے کہ اگر میں نہ ہوا تو حسن سے ملنا، حسین سے ملنا، لیکن آقا نے فرمایا میں نہ ہوا تو ابو بکر سے ملنا۔ نبی پاک نے یہاں پر اشارتاً بتا دیا کہ لوگوں میرے بعد اس زمین پر اگر میرا کوئی خلیفہ ہوگا تو میرا ابو بکر ہوگا، تو میرا ابو بکر میرا خلیفہ ہوگا۔ آقا نے اشارتاً بلکہ صراحتاً ان چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے، اس کے بعد میرا خلیفہ عمر ہے۔ اور صحابہ کی نظر میں بھی یہی تھا، صحابہ نے بھی آقا کے اشاروں سے یہی بات سمجھی تھی کہ حضور کے بعد کو خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ وہ کس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ موجود نہ ہوتے نماز کے لیے، اذان ہو چکی، نماز کا ٹائم ہو چکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، تو اب سارے کے سارے صحابہ کس کی امامت پر متفق ہوتے تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ امامت کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس جاتے تھے کہ ابو بکر نبی پاک موجود نہیں ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ اب اس بات پر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اے بلال حضرت علی موجود ہیں ان کے پاس جاؤ وہ امامت کروائیں، حضرت عباس حضور کے چچا موجود ہیں وہ امامت کریں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، ان سے کہو وہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، وہ نماز پڑھائیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ بلال حبشی سب سے پہلے حاضر ہوتے تو ابو بکر کے پاس ہوتے کہ یا ابو بکر حضور موجود نہیں ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ صحابہ کا یہ اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کے بعد حضور نے جس کو اپنا خلیفہ مقرر کی ہے اس ہستی کا نام ابو بکر ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر